السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ قاری سید محمد فیضان چشتی خدیجۃ الکبریٰ آن لائن قرآن اکیڈمی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے کل اپنے پیج پہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ کی بنیاد پر میں آپ کو اپنے پیج پر قرآن سے متعلق، تجوید سے متعلق کچھ نہ کچھ آپ کو اچھی باتیں بتاؤں گا، جس کے ذریعے آپ جو ہے اپنا قرآن پاک درست بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو قرآن سے متعلق ایک ایسی چیز بتا سکتا ہوں جس سے کئی خواتین و حضرات اب تک ناآشنا ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ وہ قرآن پڑھتے تو ہیں مگر اس کے پڑھنے سے ان کو جو ثواب ملنا چاہیے، جو اجر ملنا چاہیے، وہ نہیں ملتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر اس کے اصول و ضوابط کے مطابق، یعنی قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب قرآن کو آپ تجوید کے مطابق نہیں پڑھیں گے، تجوید سے نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملے گا۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ درست انداز میں پڑھیں تاکہ ہمیں اس کے پڑھنے سے ثواب ملے۔ تو قرآن پاک میں دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی ہوتی ہے لحن جلی، دوسری غلطی ہوتی ہے لحن خفی۔ لحن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو اور لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی کو۔ بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جس کے کرنے سے قرآن کے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کی میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں۔ جیسے قرآن پاک میں ہے آیت قل هو اللہ احد۔ اب قل کے اندر جو قاف ہے وہ بڑا قاف ہے، یعنی نقطے والا قاف ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں آپ فرمائیں، تم فرماؤ یا تم کہو۔ اب اس قل کو اگر ہم نے باریک والے کاف کی طرح پڑھا، یعنی قوف کو ہم نے کاف پڑھا، ڈنڈی والے کاف کی طرح ہم نے پڑھا، تو اس کے معنی چینج ہو جائیں گے، اس کی میننگ چینج ہو جائے گی۔ کس طریقے سے؟ اب اس کا مطلب تو یہ ہے قل هو اللہ احد کا کہ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، مگر جب آپ نے اس کو کاف کے ساتھ پڑھا، یعنی کہ باریک کر کے پڑھا، تو اس کے معنی معاذ اللہ یہ ہو جائیں گے تم کھا لو وہ اللہ ایک ہے۔ اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر اس طرح ہم نے اس آیت کو نماز میں بھی اگر ہم نے پڑھا تو نماز ہماری فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ لحن جلی جو غلطی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بڑی غلطی، یہ حرام ہے، بالکل سخت حرام ہے۔ اس سے بچنا یہ فرض ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسی غلطی سے بچیں۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے اندر ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اگر ہم نے اس کو اس طرح پڑھ دیا صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ بھی لحن جلی کی غلطی ہوئی اور یہ بہت بڑی غلطی کہلاتی ہے۔ تو اس سے بچنا بھی فرض ہے۔ اب صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کو ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر ہم نے انعمت کو انعمت علیہم پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا، اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ ہم کو راستہ چلا ان کا جن پر میں نے انعام کیا، تو معاذ اللہ یہ کفر ہو گیا۔ تو یہ بھی لحن جلی ہے۔
اور لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں جو کہ یہ حرام ہے۔ تو لحن جلی کی اور دیگر بھی اقسام ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو دوسرے کلپ میں بتاؤں گا۔ ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے لحن جلی، جس کو کہتے ہیں بڑی غلطی، اس کا کرنا حرام ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ اور ایک غلطی ہوتی ہے لحن خفی، جس کو کہتے ہیں ہم چھوٹی غلطی، اس کا کرنا حرام نہیں، مکروہ ہے، مگر اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں، نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو لحن جلی کی دیگر اقسام کے بارے میں بھی سمجھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کی بارگاہ میں جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، مؤدبانہ عرض ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ آن لائن قرآن اکیڈمی کے پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور جو خواتین و حضرات گھر بیٹھے حفظ و ناظرہ درست انداز میں، خوبصورت انداز میں اور ایک اچھے انداز میں تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ فوراً ہماری اکیڈمی جوائن کریں اور داخلے کے لیے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ بھی ایک اچھا قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔